اتنے سیلفیاں بن رہی ہیں، اتنے فوٹو بن رہا ہے، کدی گنبد خضرہ شریف دے سامنے کھڑ کے بن رہا ہے، کدی مواجہ شریف دے سامنے۔ حیا مک گیا تے رسول اللہ کو گیا مجرم، گناہ کر کے پہنچا، حضور میں گناہ گار ہاں، تے انہاں دے سامنے فوٹو بنا رہا اپنے، میں مواجہ شریف دے سامنے کھڑا۔ حیا ہی مک گئی امت نو، ادب کوئی نہیں، تے پھر گل کیڑی رہ گئی بھئی تسی کیڑے عمرے حج کرن جاندے ہو، تسی فوٹو کھچان جاندے ہو حضور دے نال۔ گھنٹیاں وج رہی ہیں نماز دے دوران، جناب نماز ہو رہی جناب، اس کے بعد فوراً جناب ایئرپورٹ تے اتریا، اتو ایک فوٹو بھیجا جی میں جدے پہنچ گیا، پھر جناب احرام بدیا، پھر جناب کعبے وچ گیا تو ویکھ جی میں ہن طواف کر رہا تے اپنی تصویراں بھیج رہے۔ دسو کیڑا طواف ہے جڑا حضور دے سامنے کھڑ کے تو مواجہ شریف دے سامنے کھڑ کے تصویراں بنا کے بھیج رہا کہ جی میں حضور دے سامنے کھڑا، تو حضور دے سامنے کھڑا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ اینا پلکا نا۔ انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، 10 سال کتنے صحابہ حضور دے گھر آئے ہونے، کتنی دستک۔ کہندے میں ابو بکر و عمر تو لے کے تے واشی بن حرب تک جنہیں ایک باری حضور نو ویکھیا، جیڑا بھی در رسول تے آیا انہیں اینج دروازہ نہیں کھڑکایا، انہیں اینج ناخنا نہ دروازہ کھڑکایا۔ آج اسی کیڑے ادب دی طرف چلے گئے، ادب ہی کھو بیٹھے۔ ادب ہی تے ایک چیز ہے جیڑی بندے نو کتھوں چک کے تے کتھے لے جاندی با۔ کوئی تصویراں کھچان جاندا مدینہ پاک، کوئی کعبے نال تصویراں بنا رہا، کوئی حجر اسود نال تصویراں بنا رہا، کوئی جناب احد پہاڑ شریف چ کوئی امیر حمزہ دی مبارک قبر نال تصویراں بنا رہا۔ تصویراں بنان جاندے ہو، اے سارا کچھ چھڈو، مالک ویکھ رہا ہے۔ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذلک عندہ جلی لا خفا بہ۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں، حضور کو یہ بھی پتہ ہے میرا امتی کیا کر رہا ہے، میرا امتی کدھر جا رہا ہے، میرے امتی کے دل پر کیا گزر رہی ہے، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ جب حضور کو پتہ ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور کو تو پتہ ہے، اور کس نیت سے آپ آئے بیٹھے ہیں اور میں یہاں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ جب حضور یہ ساری باتیں جانتے ہیں تو تصویر کسی کی وہاں بنے یا نہ بنے، حضور کے سامنے تو وہ بندہ پہنچ گیا۔ اپنے عمرے بھی صحیح کرو، اپنے حج بھی صحیح کرو، اپنی نیتاں بھی صحیح کرو، اپنے کرتوت بھی صحیح کرو۔ حضور نے فرمایا نا ایک وقت آ جائے گا تو میری امت اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں عرض کی تھی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ویقرئ ابناؤنا ابناءهم الى یوم القیامہ۔ حضور آپ فرما رہے ہیں علم چلا جائے گا، پھر میری امت پر یہ مصیبتیں آ جائیں گی۔ کیسے علم چلا جائے گا؟ ہم نے آپ سے قرآن پڑھا، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو، پھر قیامت تک ہمارے بچے قرآن پڑھاتے رہیں گے، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ آج قرآن کو لوگ علم سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ حضور کے سامنے تو علم نام ہی قرآن کا رکھا۔ حضور نے فرمایا علم چلا جائے گا۔ صحابی نے آگے یہ نہیں کہا بیالوجی چلی جائے گی، ٹیکنالوجی چلی جائے گی، علم چلا۔ اور کہا کیسے علم چلا جائے گا؟ نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ویقرئ ابناؤنا ابناؤهم الى، کیسے علم چلا جائے گا حضور؟ ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ اے علم، صحابی حضور نے بھی یہی علم مراد لیا اور صحابی نے بھی یہی علم سمجھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سے بچا بچا کر جوان کرتے ہیں، پوری نسل ایک جوان ہو گئی اور قرآن سے ہم نے بچا کے ان کو جوان کیا، قرآن کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ علم تو حضور نے بھی اس کو قرار دیا قرآن کو، اور صحابی نے بھی یہی سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا ان کنت لا اراک من افقہ رجل بالمدینہ ثقلت قومک زیاد اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما۔ فرمایا میں نے تو سمجھا تھا زیاد تم مدینہ پاک میں بڑے عالم آدمی ہو، بڑے سمجھدار ہو، تیری ماں تجھے روئے
یہ کیا بات کر رہا ہے تو؟ فرمایا یہ یہودی اور نصرانی نہیں ہیں جو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، عرض کی پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا پڑھتے ضرور ہیں لیکن جو اس میں لکھا ہے عمل نہیں کرتے۔ فرمایا میری امت بھی قرآن کو چھوڑ دے گی۔